پوچھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور مرکزی ترجمان جناب شیخ وقاص اکرم صاحب سے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے جو کہ منسوب بیان ہے کہ اکتوبر 4 کو جو ہے اس کی کال دی گئی احتجاج کی، یہ باقاعدہ تحریک کا وہ آغاز ہے یا ایک روزہ احتجاج ہے؟ اور ایسی کیا ایک دم کہتے ہیں تبدیلی آ گئی کہ آپ لوگ اس طرح کے کال دینے پہ مجبور ہو گئے؟ جی سر دیکھیں، تحریک کا آغاز تو ثوابی جلسے سے ہو گیا، اس کے بعد سنجانی، لاہور، اور لاہور کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ لیاقت باغ میں وہ جو جلسوں کا ایک سلسلہ تھا وہ احتجاج میں ہمیں تبدیل کرنا پڑا۔ تو تحریک کا تو آغاز ہو چکا ہے سر، اور بڑا زبردست طریقے سے ہوا ہے۔ آپ نے لیاقت باغ میں دیکھا کہ نہتے لوگوں نے کس طرح جبر اور بدماشی اور غنڈہ گردی کے خلاف کس طرح ریزسٹ کیا۔ اور اب یہ جو اگلی کال ہے، اور پھر اس کے بعد 5 تاریخ جو ہے، ایک ہمارا احتجاج ہے سر کل بہاولپور میں، جی اسلام آباد میں اور میاں والی میں، وہ کل ہے۔ پھر سپریم کورٹ کے سامنے وکلاء کا احتجاج ہے کل، اور اس کے بعد پھر آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا 4 کو اسلام آباد ہے اور 5 کو پھر لاہور ہے۔ جی اچھا، یہ چیز جو سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ لوگ جو ہیں مطلب پنڈی پہنچنے میں بڑی مشکل ہوئی، تو ڈی چوک کیسے پہنچیں گے؟ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے؟ اور جس طرح کی قانون سازی ہو گئی ہے تو کیا بہت زیادہ مطلب برنک مین شپ کا مظاہرہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے؟ نہیں سر، میرے خیال میں یہ ہمارا حق ہے احتجاج جو ہے۔ یہ جو لیجسلیشن جس طریقے سے انہوں نے کی ہے اور جیسے یہ کرتے ہیں، یہ تو لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہے۔ ان کے تو 17 بندے تھے اور کس طرح یہ بیٹھے ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کسی بھی لیٹیگیشن کے جو ہے نا وہ مجاز نہیں ہے۔ بہرحال مگر انہوں نے کر لی، سسٹم ہے، تو لوگ پہنچیں گے سر، آپ دیکھیں گے، ہم بھی یہاں ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، آپ دیکھیں گے لوگ پہنچیں گے سر۔ اچھا، اہداف یہ جو آپ نے تحریک کا آپ نے کہا کہ جی تحریک شروع ہو گئی ہے، ابھی بھی ذرا سا لوگ سمجھتے ہیں کہ بہام ہے کہ اہداف کیا ہیں، مطالبات آپ لوگوں کے کیا ہیں؟ یہ سر کیا یہ جو ابھی جو احتجاج ہمارے ہو رہے ہیں، آئینی ترامیم کو روکنا ہے یا حکومت کا خاتمہ ہے؟ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے جو اس وقت کا احتجاج ہے، یہ جی جو اس وقت کی تحریک ہے، یہ آزاد عدلیہ کی کے لیے ہے، آئین کے تحفظ کے لیے ہے، روز بروز بڑھتی مہنگائی کے خلاف ہے۔ سو اس میں جو مین چیز ہے وہ عدلیہ کی آزادی ہے اور آئین کا تحفظ ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہی جو یہ غیر آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، آئینی ترمیم کے نام پہ، اور کس طریقے سے اس ترمیم کو یہ منظور کروانے کے لیے، اپروو کروانے کے لیے انہوں نے ہمارے ایم این ایز کو نقابپوشوں کے تھرو اغوا کروایا پارلیمنٹ کے اندر سے۔ پھر انہوں نے ہمارے بندے ابڈکٹ کیے، ان کو رکھا پنجاب ہاؤس میں، اور پھر کس طریقے سے اب ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا تماشا اس آئینی ترمیم کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دے، اور ہمارے قیادت اور ورکرز کا ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ سو یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے جو صرف ہمیں خراب کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، اور آزاد عدلیہ ہر پاکستانی کی ضرورت ہے۔ آپ احتجاج کا دائرہ دیکھیں گے کہ وسیع تر وسیع ہوتا جائے گا، اور لوگ ہمارے اس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں۔ آج ہی ابھی کچھ دیر پہلے سیالکوٹ، جو کہ ایک پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے، اس کے سیالکوٹ بار کے سٹنگ پریزیڈنٹس نے ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کی ہے۔ میں ابھی اسی جوائننگ سے آ رہا ہوں، اچھا تو قافلہ تو ہمارا بڑھ رہا ہے۔ ان برے حالات میں بھی لوگ جو ہیں کی کال پہ وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور وہ اس حقیقی آزادی کے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور عدلیہ کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، عدلیہ کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، آئین کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں سر۔ اچھا، جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 63A کے لیے جتنا تیزی کے ساتھ حکومت مختلف، اس کے پاس تو کئی آپشنز ہیں نا، کہ ایک طرف وہ کوشش کریں کہ جی دیگر سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، مولانا سے وہ بھی بات کریں، دیگر سیاسی قوتوں سے بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قانون سازی 63A کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جس میں بلاول صاحب نے بالکل کھل کے کہہ دیا کہ جناب تمام پارلیمنٹیرینز کو حق ہونا چاہیے کہ جس کو چاہیں ووٹ دیں۔ تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ چیزیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں، اور غالباً یہ جو ہمارے یہاں ایک ریکارڈ رہا ہے ہارس ٹریڈنگ کا اور لوگوں کی خرید و فروخت کا، کتنے خدشات ہیں آپ لوگوں کو؟ کہ کتنے آپ کے سمجھتے ہیں کہ جب اس سے پہلے کوشش کی گئی تھی تو 5 آپ کے لوگ غائب ہو چکے تھے، اس زمانے کی بات ہے، اب کیا مزید اس طرح کے مزید خدشات بڑھ گئے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تو یہ ہر ہوچا کنڈا استعمال کر رہے ہیں لوگوں کی فیملیز اغوا کرنے تک۔ پھر 63A کے اندر دیکھیں، اب بینچ جو ہے وہ بھی نیا کانسٹیٹیوٹ ہوا، اور پھر اس پہ بھی ابھی اس وقت بھی بات چیت چل رہی ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ڈیسپریٹ ہیں، بوکھلائے ہوئے ہیں، اور یہ ہر طریقے سے یہ دیکھیں اس دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ آگے ہیں، اور ان کے آگے ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے ڈیزائنز ان سے کروانا چاہتی ہے، اور یہ کیونکہ کرپٹ ہیں اور کمزور ہیں، اپنے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں، اپنے بزنسز پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں۔ شرم کا مقام ہے کہ آئین کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ 73 کی آئین کی روح کانپ گئی ہے۔ یہ جو آئینی ترامیم جن کا بھی ان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں ہے، جب ڈرافٹ مانگتے ہیں تو ڈرافٹ نہیں کہتے ہیں، ورکنگ پیپر ہے، اور وہ بھی ہم سے شیئر ابھی تک کسی نے نہیں کیا۔ دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کو دینے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سوچیں، وہاں بھی ایسے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، اٹس اے جوک۔ تم آگے ہو ہم سے ایک ترمیم پہ ووٹ مانگنے کے لیے، اینڈ یو ڈونٹ نو واٹ دیٹ ترمیم از، یو ڈونٹ نو ویئر از اے ڈرافٹ، واٹ اے جوک اٹ از۔ تو یہ جس طرح سپریم کورٹ کی اس وقت جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اب وہ روز دیکھ رہے ہیں کہ 63A کے حوالے سے، اس پہ کیا آپ لوگوں کی امیدیں یا خدشات ہیں؟ دیکھیں سر، جن بینچز میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں، کے حوالے سے ہمارے قائد کہہ چکے ہیں کہ جسٹس منیر ملک 2 پرو پلس ہے، اور یہ جو ایکسٹینشن مافیا ہے، بیکاز ہی نیڈز آلسو ایکسٹینشن، وہ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس بینچ میں بیٹھے ہیں، ہم ریکیوزل کی درخواستیں دے چکے ہیں بار بار، اور کہہ چکے ہیں کہ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ جس پارٹی کے خلاف ہیں، جس کے خلاف وکل ہیں، جس کے خلاف آپ کی بیگم صاحبہ کھل کے گفتگو کر چکے ہیں، جس کے قائد کے خلاف، کسی بھی نارم کے مطابق آپ کا بیٹھنا اس بینچ پہ نہیں بنتا۔ یو آر بائزڈ اگینسٹ پی ٹی آئی، بٹ ہی از انسسٹنگ، تباہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ امپائر کا کردار ادا کریں گے، تو آپ جو ہے وہ تو کھلاڑی بن کے کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ، امپائر تو نہ بنے ہوئے ہیں۔ اجی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی میں کہوں گا کہ جب حکومت کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو حکومت تنقید شروع کر دیتی ہے، اور بعض اوقات جب حزب اختلاف کے خلاف آتا ہے تو ظاہر ہے کہ من پسند جب فیصلے آ رہے ہوتے ہیں وقاص صاحب، لیکن خیر اس بات کو رہنے دیتے ہیں۔ نہیں سر، میں آپ کو اس بات پہ پہلے جواب دے لوں۔ بالکل میں فیصلے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کا آپ سے ذاتی جھگڑا ہے عامر بھائی، اور وہی آپ کا جج بن جاتا ہے، تو کیا پھر آپ اس بحث میں پڑیں گے کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہے یا ہمارے حق میں فیصلہ ہے؟ وہ ایک درخواست دی جاتی ہے ریکیوزل کی کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں، آپ نہیں سن سکتے۔ وہ تو حق ہے ہمارا کہ وہ بھی ہمارا حق نہیں، آپ بتا دیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ ہم تو ایک سمپل سی بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی جو خیالات ہیں ہمارے لیڈر کے بارے میں اور پارٹی کے بارے میں، اس پبلک نالج نہ ہو، سو یو شوڈ ناٹ لسن اور سٹ ان دوز بینچز۔ غیر جانبدار لوگوں کو۔ اچھا مجھے یہ بتائیے ایک اور بات، یہ پاکستان کے حوالے سے کہا کہ ہماری جو روایت ہے کہ احتجاج کے ذریعے جو ہے کبھی حکومت نہیں بدلتی، حکومتیں بدلتی ہیں جب کہتے ہیں نا باہم ادارے دست و گریباں ہوتے ہیں۔ کیا سوچ کر آپ لوگ جو احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے؟ پھر اس سے منسلک ایک اور سوال ہے وقاص صاحب کہ کیا پی ٹی آئی کے اندر وہ تنظیمی صلاحیت ہے کہ کوئی سسٹینڈ احتجاجی تحریک چلا سکے؟ اور جبکہ 9 مئی کا بھی مطلب ایک سانحہ ہو چکا ہے، کیا اس بات کے امکان ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ایٹراسٹیز، میں لفظ ایٹراسٹیز استعمال کروں گا، 9 مئی کے بعد ہمارے ورکرز کے ساتھ جو اس فسطائی حکومت کی ایٹراسٹیز تھیں، they are known to you and to whole world۔ اس کے باوجود ہم نے کس طریقے سے الیکشن میں پرفارم کیا، ہماری کتنی سیٹیں ہم سے چھینی گئیں، پھر ہم نے کس طرح ایک صوبے میں ہماری حکومت بنی، پھر اس کے بعد کیسے ہم نے سوابی، ہم نے کیسے سنجانی، کیسے لاہور، کیسے ہم نے پنڈی، یہ سارے ایونٹس ہم نے سکسیسفلی ارینج کیے۔ ابھی بھی کسی کو ہماری تنظیمی کیپیبلٹیز کے اوپر اگر شک ہے تو میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس فسطائیت کے ادھر سے اعلان ہوتا ہے جلسے کا، وہاں سے ضلعوں میں ڈیٹینشن آرڈرز نکل جاتے ہیں، پولیس اب پرسوں سے ہمارے بندے اٹھا رہی ہے۔ میرا پرسنل سیکرٹری جو پچھلے کئی سالوں سے پہلے میرے والد کو میرے ساتھ اور ہماری چیزیں ہلکے میں سنبھالتا تھا، اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے۔ ہمارے پی پیز کے صدور جو ہیں یوتھ کے، ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے۔ ہمارے درجنوں ورکر ہر ضلع میں اٹھائے جا رہے ہیں، ہمارے ایم پی اے گرفتار کیے ہوئے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی اٹراسٹیز کے بعد بھی جب ہم یہ ایونٹ کرتے ہیں تو پھر ہماری کوئی کیپیسٹی میں کوئی ایشو ہے؟ نہیں جناب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے۔ اچھا وقاص صاحب یہ بتائیے کہ ماضی قریب میں چند دن پہلے کی میں اگر بات کروں تو یہ قیاس آرائیاں بڑی زوروں پہ تھی کہ غالباً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی کوئی راہ نکل آئے۔ ایسا کیا ہوا کہ تمام دروازے ایک دم پھر بند ہو گئے
اور کیا یہ کوششیں دوبارہ شروع ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں بات چیت تو ہونی چاہیے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بالکل احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا، احتجاجی سیاست بات کا۔ یہ ہے سر کہ یہ بھی ایک ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جس میں صبح صبح جیل کے دروازے کھلوائے گئے، اور آبویسلی وہ ہم تو نہیں کھول سکتے تھے، ہمارے بندے تو کورٹ آرڈر بھی لے کے جاتے ہیں تو خان صاحب سے کوئی نہیں ملنے دیتا۔ جن کو مجبوری تھی انہوں نے دروازے کھلوائے، اور خان نے پاکستان کے نام پہ اور پاکستان میں امن اور انتشار کے حوالے سے جو ڈسکشن وہاں کی گئی اس حوالے سے خان نے ایک جلسہ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا اور ان کو ایک نئی ڈیٹ دے دی، اور نئی ڈیٹ پہ این او سی گرانٹ کیا گیا، اور اس کے باوجود ہمارے رستے روکے گئے، ہمارے بندے اغوا کیے گئے، ہمارے چیف منسٹر پہ، مجھ پہ، ہماری قیادت پہ، چیئرمین پہ ایف آئی آرز دی گئیں، ہمارے لوگوں پہ 7 بجے کے بعد انڈسکریمنیٹری شیلنگ کی گئی۔ میڈیا سارا موجود تھا، ہم نے میڈیا کو پورا کنٹینر دیا ہوا تھا وہاں پہ، ہمارے طرف تو ایک پتہ بھی نہیں ہلا، کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جہاں کہ ہمارے لوگ لڑ رہے ہوتے آپس میں۔ اچھا، مجھے اگر کوئکلی آخری 30 سیکنڈ میں جواب دے سکیں۔ اس کے بعد سر، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی بات پہ یقین سے انگیج کریں گے، وہ ایسے لوگوں کو انگیج کر کے دوبارہ اعتماد سازی کی ضرورت ہوگی۔ بس مجھے اگر ایک 30 سیکنڈ میں ایک چھوٹا سا جواب دے سکیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ اگر مولانا فضل الرحمان شامل ہو جائیں، جماعت اسلامی شامل ہو جائے تو زیادہ اسٹرانگ آپ لوگ احتجاج کر سکیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ متحدہ محاذ کی سیاست میں اتنے مؤثر نہیں ہیں آپ لوگ؟ جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک سارے پروگرام جو ہیں ہم نے اکیلے ہی کیے ہیں جی، ہم نے کسی جماعت سے کوئی ہیلپ شاٹ نہیں کی، ہمارا لیاقت باغ سے لے کے ثوابی تک، سنجانی لاہور اور باقی بھی ایونٹ سب ہم نے اکیلے کیے ہیں۔ ہاں، ہمیشہ اتحادیوں سے اور الائنسز سے آپ کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے، ہر پارٹی کی بڑھتی ہے، تو ہمیں اس پہ بھی کوئی ایسی خدا نخواستہ مذائقہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے انگیج کیا ہوا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے، آج ابھی ایکچولی کچھ دیر کے بعد جماعت اسلامی کا وفد جو ہے وہ ہمارے پاس آ بھی رہا ہے، ہماری ملاقات ہے تھوڑی دیر تک، تو کوششیں جاری ہیں۔ وی آر اوپن وی آر اوپن فار این الائنس۔ بہت شکریہ شیخ وقار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی محاذ پہ تو لڑائی ہو رہی ہے، ایک اور لڑائی بھی ہو رہی ہے، وہ ہمارے عدالتی محاذ پر ہے اور آئینی اور قانونی محاذ پر ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف وکیل جناب فیصل صدیقی صاحب موجود ہوں گے، ان سے کچھ پوچھیں گے، یہ جو 63A کا نظر ثانی کا کیس ہے اس پر بھی بات کریں گے اور دیگر امور پہ بھی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔